نہتے فلسطینی مرد، خواتین، بچے، ان کے خلاف ایک ایسی کارروائی کا کہ جس کا نتیجہ خطے میں ایک بہت اور وہ بڑی سارا بلیم جو ہے حماس پہ ڈال دیں. تو سر اس سارے انسیڈنٹ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر ممالک اس کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ کیا یہ حملہ دیگر ممالک کی سوورینٹی کے لیے ایک واضح تھریٹ نہیں ہے کہ جب دل چاہے گا اسرائیل کہیں بھی گھس کے کسی کو بھی مار دے گا، اٹیک کر دے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں، اسرائیل کا یہ جو جینیسس ہے وہ اسی چیز کے خمیر سے اٹھا ہے. آپ اس کی ماضی سے لے کے اب تک کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اس سے پہلے لبنان کے اندر، ایران کے اندر، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر سو مچ سو کہ انہوں نے اس سے پہلے اردن کے اندر اسرائیل نے جو حماس کے رہنما تھے خالد مشعل، ان کو ایک موساد کے ایجنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو اردن نے اس وقت رد عمل ظاہر کیا تھا، اس وقت وہ اسپرٹ قطر کے ساتھ دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اردن نے اس وقت جو اس پہ شدید احتجاج کیا اور اس کارروائی کا جو تریاق تھا، جو زہر کا تریاق تھا، وہ اسرائیل سے منگوایا گیا اور اس کو اپلائی کر کے خالد مشعل صاحب کی جان بچائی گئی. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیل کی گئی جس کے نتیجے میں شیخ احمد یاسین جو ہیں وہ اردن میں موجود تھے، ان کو غزہ کے اندر پہنچایا گیا اردن کے ہیلی کاپٹر کے اندر، اور انہوں نے پھر اس فلسطینی تنظیم جو ہے اس کی داغ بیل رکھی، حماس اس کا نام ہے. اور آج جو اس وقت جو دنیا کے لیے، جو اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے اس وقت جو ہے سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ اس وقت سینیریو اگر ریفلیکٹ ہوتا ہے، سعودی عرب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تو بہت اچھی آئی ہے کہ ہمارے تمام لاجسٹکس جو ہے وہ قطر کے ڈسپوزل پہ ہیں. وہ جس طریقے سے اس حملے کا جواب دینا چاہتا ہے، ہمارے وہ تمام لاجسٹکس، ہماری تمام پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے وہ قطر کے پلڑے میں ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ قطر ہے کہ جس کو تقریباً 6-7 سال پہلے ایک پوری آئسولیشن کا بھی شکار کیا گیا. اس کا نتیجہ یقیناً ایک اچھی اپروچمنٹ کی صورت میں ظاہر ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر ناؤ از اے ٹائم بالکل ریئلائزیشن کا. لیکن منصور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا امریکی آشیرواد کے بغیر اسرائیل اتنی کھلی خلاف ورزی کر سکتا ہے اور مذاکرات کو سیبوٹیج کر دے اور حملہ کر دے؟ کیونکہ 2 دن قبل ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ حماس ہماری شرائط کو مانے، یہ میری آخری وارننگ، اور پھر اگلے دن حملہ ہو جاتا ہے. اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کی طرف سے گو ہیڈ تھا. جی، اس سے بڑی سادگی یا اوور سمپلیکیشن تو شاید نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ خیال کریں کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ یہاں پہ بہت سارے سازشی تھیوریوں کے جو پرپوننٹ ہے وہ یہ بات کہتے تو ہیں کہ اس وقت جو امریکہ کے اندر زائنسٹ لابی ہے وہ وائٹ ہاؤس کو چلاتی ہے یا وہ پینٹاگون کو چلاتی ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ جو انٹرسٹ ہیں، اسرائیل کے انٹرسٹ وہ امریکہ سے ہی گارڈ ہوتے ہیں. اور اس وقت جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ داخلی سیاست کے اندر الجھے ہوئے ہیں، یعنی اسرائیل کی داخلی، وہ تو عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف مواخذے کا، جو کرپشن میں مواخذے کا مقدمہ ہے، اس کو مؤخر کریں کیونکہ اسرائیل از ایٹ وار. اور اس سے بڑی اور مداخلت کسی دوسرے ملک کے اندر. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک راکٹ چلتا ہے اب اس وقت جو پورے کا پورا، یعنی جو سپلائی چین ہے، اس 2.5 سال کی مدت میں ایک دن بھی اس میں توقف نہیں آیا. اگر اس میں توقف آیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے لیے اپنی یہ جنگ جاری رکھنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا. اس دوران بھی اسرائیل کو امریکی جو ملٹری ایڈ کے علاوہ جو مختلف رہنمائی جو فیلڈ میں ان کے جو لوگ ہیں وہ تک اسسٹ کرتے رہے ہیں. ایسے میں یہ کہنا کہ اسرائیل نے یہ کام اپنے طور پہ کیا ہے، چاہے دنیا کو جتنا مرضی بیوقوف بنانے کی کوشش کی جائے، ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کا وائٹ ہاؤس یہ کہے کہ یہ ہمارا بیبی نہیں ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے. سب کو پتا ہے کہ یہ امریکن اسٹریٹجک کنائمنٹس اور بالکل ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل سب سے بڑھ کے میں عرض کروں گا تو سر یہ پھر ہمارے اپنے یہ جو وہ تو امریکن تھے. ہاں بالکل صحیح ہے. امریکی اتحادیہ عرب ممالک کے لیے پھر آئی اوپنر نہیں ہے یہ بہت بڑا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب ممالک جو ہے جو یقیناً بہت زیادہ متمول ہے، وہ اس وقت جس طریقے سے مشرق مغرب سے اور امریکہ سے اور یورپ سے جو بڑے بڑے اسلحے کی ڈیلز کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس کا کیا اس وقت قطر جو ہے وہ اپنے تمام تر دفاعی بجٹ کی سپینڈنگ کے باوجود اتنا ولنریبل ہے، وہاں پہ امریکن بیسز کو اپنے ہاں پروٹیکشن دینے کے باوجود اتنا ولنریبل ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اس پر چڑھائی کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب حوثیوں نے سعودی عرب کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تھا تو امریکہ کی فراہم کردہ وہ جو بیٹریز ہیں، جو ان کے مختلف میزائل شکن سسٹم ہیں، وہ تمام کے تمام ناکارہ ہو گئے. حوثیوں کے وہ میزائل جو ہیں وہ ان کی آرامکو تک جا گرے. تو اب یہ بھی سوچنے کا سوال ہے
کہ یہ جو اتنا بڑا اسلحہ خریدا جاتا ہے اس کی ٹیسٹنگ جو ہے، جو اس کا فیلئر ہے، جو اس پہ ڈیمیج کنٹرول کے حوالے سے جو ایک ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس کا بھی تو کوئی حساب لیا جانا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف کہ امریکہ کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اور جو وار انڈسٹری ہے اس کو فیول کب تک کرتے رہیں گے اپنے وسائل کے ذریعے؟ بالکل، یہ تو باقی سب کے لیے بھی میسج یہ تو باقی سب کے لیے بھی میسج ہے کہ اگر وہ قطر میں گھس کے مار سکتے ہیں تو پھر یہ سعودی عرب کوئی بھی ملک اور عرب ملک ہو سکتا ہے جس پہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اس میں تو پھر OIC کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ دس از اے ہائی ٹائم جب جتنے بھی اسلامک ملک ہیں وہ مل کے متحد ہو جائیں؟ OIC سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو ایک ریجنل الائنس گلف کوآپریشن کونسل کی صورت میں موجود ہے اسے ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ ماضی میں اسی فورم کو استعمال کر کے قطر کو جو ہے وہ آئسولیٹ کیا گیا تھا، اس کے خلاف پابندیاں عائد کی گئی تھی، اور پھر سعودی عرب نے بہت بڑا دل کرتے ہوئے اس سارے پروسیس کو ریورس کیا اور وہ 3 سال کی جو آئسولیشن ہے وہ ختم ہوئی. میں سمجھتا ہوں اب اسی طریقے سے یہ ممالک سر جوڑ کے بیٹھیں، اسٹریٹجک جو شیئرنگ جو ہے اپنی وہ کریں اور ایک مشترکہ جواب جو ہے وہ دیا جائے، تاکہ اسرائیل کا وہ جو سو کالڈ گریٹر مڈل ایسٹ کا پلان ہے جہاں جہاں سے اس کو خطرہ ہے انہیں پتہ چل جائے کہ انہیں وہاں سے جواب آ سکتا ہے. اور اس کی سرحدیں جو ہیں وہ خود اسرائیل اپنی پارلیمنٹ پہ تحریر کر چکا ہے کہ ملکوں کے یا اسرائیل من الفرات الی النیل، کہ اے اسرائیل تیری کنگڈم جو ہے، جو تیری سلطنت ہے وہ فرات سے نیل تک، اور اس میں خاص طور پہ سعودی عرب کا مشرقی علاقہ بھی شامل ہے جو باب خیبر کے نام سے موسوم ہے، اور خاص طور پہ یہودیوں کا بڑا پرانا مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں وہاں سے نکالا گیا تھا، ہم وہاں پہ دوبارہ جا کے دکھائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت سوشل میڈیا کا گلوبل ولیج کا ایک دور ہے جہاں پہ اسرائیل کے یہ پلانز کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہوئے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم تو اقوام متحدہ کے پوڈیم پہ وہ نقشے جو ہیں وہ لہراتے ہیں، ان کے جو انتہا پسند وزراء ہیں وہ ویسٹ بینک کے اندر کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ ہم اسے اب انیکس کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا ایون پلان یہ ہے کہ ہم القدس تک یہودی بستیوں کا ایک جال بچانے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف محمود عباس نامی ایک صدر ہیں، وہ پتہ نہیں کس نشے میں مست ہیں اور کس دنیا کے شخص ہیں کہ انہیں یہ ساری چیزیں زمین پہ نظر نہیں آتی. وہ آج بھی وہاں پہ جو مذاکرات کار ہیں انہیں اسرائیلی کوارڈینیشن کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیلی جیلوں کا ایندھن بنا رہے ہیں، اور اسرائیلی وزراء یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان قیدیوں کو بھوکے مار دیں گے. اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. دس از ہائی ٹائم آئی تھنک کہ ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، ماہر امور مشرق وسطی، ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.